دوستو السلام علیکم۔ اگر آپ سوات کا مکمل ٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو مکمل انفارمیشن دوں گا کہ آپ نے ٹور کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کون کون سی جگہ کو آپ نے وزٹ کرتے کرتے کون سی جگہ تک پہنچنا ہے، کون سی گاڑی پہ آنا ہے، ساتھ کون کون سا سامان لے کے آنا ہے، کن دنوں میں آنا ہے، آپ کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ رہائش کا انتظام آپ نے کیسے کرنا ہے، آپ نے ہوٹل کیسے رینٹ پہ لینی ہے، ان کا کرایہ کیا چل رہا ہے، وہاں پہ کھانا پینا کیسے ہے، اور اگر آپ فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ دوستوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو پھر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، ٹور کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ کو ان 10 منٹ کی ویڈیو میں ملے گی۔ اگر آج آپ یہ 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں مکمل تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بغیر کسی کی انفارمیشن لیے آپ خود آئیں، اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں یا اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، آپ کو مکمل ٹور کر سکیں گے اور کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ آزاد کشمیر کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس میں بھی میں نے مکمل انفارمیشن بتائی ہے کہ آپ کشمیر کا ٹور کیسے کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی سوات کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ہوں۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اسلام آباد پہنچنا ہے، چاہے آپ لاہور سے آ رہے ہیں، چاہے آپ کراچی سے، فیصل آباد سے، ملتان سے آ رہے ہیں۔ اگر آپ پشاور والی سائڈ سے آ رہے ہیں یا مردان سے تو پھر آپ ڈائریکٹ سوات کے لیے وہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پنجاب والے علاقوں سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا۔ اسلام آباد سے آگے جہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی جو چوز کرنی ہے، اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے پھر تو بیسٹ ہے۔ 2 روٹ ہیں، ایک موٹر وے کا ہے اور ایک لوکل روڈ ہے، اور اگر آپ لوکل گاڑیوں پہ جانا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ نے کون سی گاڑی پہ جانا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کوچ پر سوات نہیں جانا، چاہے آپ کے ساتھ فیملی ہو چاہے آپ کے ساتھ دوست ہوں، آپ لوگوں نے مزدے یہاں سے جاتے ہیں مزدے پہ جانا ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کوچ پہ جائیں گے تو کوچ والے موٹر وے سے آپ کو اتار کر مردان اتاریں گے، مردان سے آگے نان اے سی گاڑی میں آپ کو سوات بھیج دیں گے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اے سی والے مزدے میں جانا ہے جو ڈائریکٹ اسلام آباد سے سوات منگورا تک جائے۔ پہلا جو ہمارا سٹاپ ہوگا یا پڑاؤ آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اسلام آباد سے منگورا ہوتا ہے۔ منگورا سوات کا ایک اڈا ہے، جیسے یہاں پہ اسلام آباد کا فیض آباد اڈا ہے تو اسی طرح سوات کا ایک اڈا ہے منگورا۔ آپ نے اسلام آباد سے منگورا تک جانا ہے جو کہ بائی موٹر وے ہی جانا ہے، اور گاڑی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اسلام آباد سے منگورا تک کا جو سفر ہے 257 کلومیٹر ہے، جو کہ 3.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گاڑی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ عید کے دنوں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 4-4.5 گھنٹے لگ جائیں، اگر آپ عید کے علاوہ دنوں میں جائیں گے پھر آپ کو 3-3.5 گھنٹے ہی لگیں گے۔ اس کے علاوہ بائی روڈ 248 کلومیٹر ہے، اس پہ جانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ منگورا پہنچیں گے تو اگر آپ کا ملٹیپل ڈیز کا ٹور ہے، مطلب اگر آپ 3 دن کا ٹور کر رہے ہیں یا 5 دن کا یا 7 دن کا یا 2 دن کا، اگر آپ 2 دن کا کر رہے ہیں یا 3 دن کا تو پھر آپ منگورا سٹے مت کریں۔ آپ جیسے ہی منگورا پہنچیں، منگورا سے آگے روانہ ہو جائیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا 7 دن کا ٹور ہے یا 5-6 دن کا ہے پھر آپ ایک رات منگورا میں سٹے کر سکتے ہیں، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اس کے بعد منگورا ایک اڈا ہے، اس میں آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی، شہر ہے، وہاں پہ ہوٹلز کا کرایہ ہے وہ سستا ہے، مطلب 1000 پر نائٹ کے حساب سے آپ سے چارج ہوں گے 24 گھنٹے کی، اور کھانے کا ریٹ بھی سستا ہے، نارمل ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے، اور جو روڈ ہے آپ موٹر وے ہے منگورا سے آگے تک اچھا روڈ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو جیسے ہی آپ منگورا میں سٹے کریں گے اس سے آگے اگلی صبح آپ لوگوں نے مالم جبہ کے لیے جانا ہے۔ مالم جبہ منگورا سے جو ہے وہ 45 کلومیٹر ہے، صرف 45 کلومیٹر ہے، اور روڈ ہے جو ڈبل روڈ ہے، بہت اچھا روڈ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پک اپ پر بھی آ سکتے ہیں، آپ تو گاڑی آپ کسی بھی ٹائپ پہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ روڈ بالکل نیا بنا ہوا ہے، ڈبل 1 وے روڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارپیٹ روڈ ہے، اس میں کوئی بھی گاڑی چلتی ہے، حتیٰ کہ رکشے پر بھی لوگ آتے ہیں، اور ہم بھی رکشے پر گئے تھے تو آپ لوگ رکشے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ رکشے پہ زیادہ انجوائمنٹ ہوا لگتی ہے۔
تو 45 کلومیٹر ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں پہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں، جہاں پہ چیئر لفٹ ہے جو کہ بادلوں سے ہو کر ٹاپ کے پہاڑوں تک جاتی ہے۔ تو اگر آپ معلم جبہ آئیں اور آپ کو چیئر لفٹ کا شوق ہو تو آپ ضرور آئیں۔ 45 کلومیٹر ہے، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور یہاں پہ ایک پی سی ہوٹل ہے جس کا بہت مہنگا ہے، اس کا جو کرایہ ہے پر نائٹ 40,000 تقریباً بنتا ہے۔ تو اسٹے مت کریں، آپ جیسے ہی معلم جبہ صبح آئیں تو آپ شام تک واپس چلے جائیں۔ منگورا سے آپ صبح نکلیں گے تو آپ چیئر لفٹ پہ 1,000 روپے ٹکٹ ہے، آپ اس کا وزٹ ضرور کریں، اور اس کے بعد آپ شام سے پہلے واپس چلے جائیں۔ اگر بہتر ہے تو اگر آپ نے کلام تک جانا ہے تو آپ نے جو اسٹے ہے وہ منگورا نہیں کرنا بلکہ بدین یا بحرین کرنا ہے۔ اگر آپ نے پیچھے جانا ہے، آپ کا 1 دن کا ٹور ہے، تو آپ 1 دن کے ٹور میں صرف معلم جبہ اور منگورا تک ہی جا سکتے ہیں اگر آپ اس سائٹ پہ آنا چاہیں تو۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کلام آ رہے ہیں، آپ کا 2-3 دن کا ٹور ہے، تو آپ واپسی پہ منگورا آنے کی بجائے آپ لوگوں نے مطلب معلم جبہ سے بدین کی طرف نکل جانا ہے یا بحرین کی طرف۔ مطلب کلام کے راستے میں 2 یہ جگہیں آتی ہیں۔ منگورا سے کلام کا جو سفر ہے وہ ہے 96 کلومیٹر، اور اس کی 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو سجیسٹ یہ ہے کہ جب آپ معلم جبہ سے واپس آ رہے ہوں گے تو آپ اسی ٹائم بدین میں چلے جائیں گے، تو بدین اور بحرین یہ دونوں آپس میں بالکل قریب ترین ہی ہیں، مطلب 10 کلومیٹر کا فرق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے، ایک دن آپ ایک رات یہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں، اگلے دن آپ جا سکتے ہیں کلام کے لیے، کیونکہ کلام ہم مین پوائنٹ ہے۔ تو منگورا سے بدین جانے کے 51 کلومیٹر ہے، اور اگر آپ واپسی پہ جائیں گے تو پھر آپ کو 40 کلومیٹر پڑے گا آئی تھنک۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں نے مدین میں 2 سے 3 گھنٹے سٹے کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو پھر آپ آگے بحرین چلے جائیں، اگر آپ رات ہو چکی ہو آپ کے مدین آنے تک تو آپ مدین میں ہی سٹے کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بدین سے آگے 10 کلومیٹر ہی بحرین ہے۔ تو بحرین کا جو نائٹ ویو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہاں پہ شہر ہے پورا، اور شہر کا جو نائٹ کا سما ہے نا وہ بہت زبردست ہے، مدین سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ تھکے ہوئے نہ ہوں تو آپ 10 کلومیٹر مطلب آدھے گھنٹے کی ہی آگے ڈرائیو ہوگی، تو آپ مدین میں ریسٹ کرنے کی بجائے آپ بحرین میں ریسٹ کر دیں۔ وہاں پہ آپ کو ایک رات سٹے کریں گے تو 1,000 سے 1,500 روپے پر نائٹ ملیں گے۔ سستا شہر ہے، کھانا بھی سستا ہے، ہوٹل بھی سستے ہیں، اور وہاں پہ آپ کا نائٹ ویو بہت اچھا ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی تھکاوٹ ختم ہوگی اور صبح آپ کلام کے لیے چلے جائیں تو بحرین سے کلام 60 کلومیٹر ہے، جو کہ بہت ہی یا بحرین سے آپ کلام جائیں گے تو 37 کلومیٹر ہے، جس میں 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بحرین سے کلام والا راستہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ رش کتنا ہے، کیونکہ وہ مطلب چھوٹا راستہ ہے پکا، اس پہ ساری چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عید کے دنوں میں جائیں گے تو وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر آپ عید سے ہٹ کے جائیں گے تو گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر آپ بحرین سے کلام تک جا سکتے ہیں، جو کہ صرف 37 کلومیٹر ہے۔ جیسے ہی آپ کلام پہنچیں گے تو کلام میں بہت ساری جگہ ہیں جو آپ قریب ترین گھوم سکتے ہیں، جس میں 2-3 ہی ایسے پوائنٹ ہیں جو مشہور ہیں، لیکن آپ ویسی جگہیں بہت سی ہیں ساتھ، لیکن 2-3 پوائنٹس ہیں جو آپ نے ضرور دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، 2-2 کلومیٹر کی رینج میں ہی ہیں۔ تو کلام میں آپ نے 1 نائٹ سٹے کرنا ہے، بہتر ہے اگر آپ کا 1 ویک کا پلان ہے۔ تو اگر آپ کا 1 ویک کا پلان نہیں ہے تو جیسے ہی آپ بحرین سے کلام آئیں گے، کلام سے آپ ڈائریکٹ آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے، کلام میں سٹے واپسی پہ کریں رات کو۔ تو جب آپ کلام میں اگر آپ کا لمبا ٹور ہے تو کلام میں جب آپ 1 دن کا سٹے کریں گے 1 رات کا، تو وہاں پہ ساتھ میں ایک کمرے بھی مل سکتے ہیں، ہوٹل بھی ہیں، کھانا بھی سستا ملتا ہے، اور 1,000 سے 1,200 پر نائٹ آپ کو ملے گا۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں کلام کے، اور وہ بہت کوآپریٹیو ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ اپنا کیمپ وغیرہ لے کے جانا چاہیں تو کلام میں ایک پشو فارسٹ ہے جو کہ کلام شہر سے 2 کلومیٹر ہے واکنگ ڈسٹینس پہ، جس پہ 20 منٹ لگیں گے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ وہاں پہ وہ لگا کے اپنا ٹینٹ لگا کے بھی اسٹے کر سکتے ہیں۔ تقریباً جو ٹورسٹ ہوتے ہیں جو بائکس پہ آتے ہیں یا آپ ویسے اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہی اسٹے کرتے ہیں۔
اگر کوئی بارش وغیرہ کا سین ہو تو پھر آپ ہوٹل میں سٹے کر لیں، وہاں پہ 1000 سے 1500 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کلام سے آگے جائیں گے، کلام سے آگے ساری جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے ضرور جانا ہے۔ ایک تو ہے جی مہنڈڈ ویلی، جسے آپ مہنڈڈ لیک کہتے ہیں، اور اسی کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ وہاں تک جانے کے لیے اس سے پہلے اور اس کے بعد تقریباً 8 مقامات ہیں۔ اگر آپ مہنڈڈ ویلی جائیں گے تو کلام سے مہنڈڈ ویلی کا جو سفر ہے وہ صرف 55 کلومیٹر ہے، جو کہ 3.5 سے 4 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کی گاڑی نہیں جائے گی بلکہ 4x4 جیپ جائے گی۔ تو جب آپ جس بھی گاڑی پہ آئے ہوں کلام تک، آپ نے گاڑی کو کلام میں ہی اسٹے کرنا ہے، اور آگے آپ نے لے کے جانی ہے وہ جیپ ہوگی۔ 9000 روپے یا 10,000 روپے آپ کی جیپ لے گی، جس میں آپ کو 15 سے 18 بندے لے کے جائے گی۔ اگر آپ چھوٹی گاڑی لے جائیں گے جس میں صرف 6 بندے آتے ہیں تو وہ آپ سے 6 سے 7,000 روپے لے گی، اور وہ 6 بندوں کو آپ کو لے کے جائے گی اور واپس بھی لے کے آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صبح نکلیں گے مہنڈڈ ویلی کے لیے، اور وہ جو راستے میں 8 پوائنٹ آتے ہیں وہ خود بھی بتاتے ہیں اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ آپ نے 1 بائی 1 ایسے وزٹ کرتے جانا ہے۔ وزٹ کرتے مطلب پہلے آئے گا اشو فارسٹ، پہلے وہ بتائے گا آپ کو، وہ بھی اور میں بھی بتا دیتا ہوں۔ 2 کلومیٹر پہ فارسٹ ہے، مطلب جنگل ہے جسے کلام کا جنگل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آپ جائیں گے تو ملٹان ہے، عفران ہے، گیوریج ہے، بلو واٹر ہے، اور بھی مطلب گلیشیئر ہے جس میں پہاڑ ہی مطلب جو برف کا پہاڑ ہوتا ہے گلیشیئر۔ تو وہاں سے 8 پوائنٹ ہیں جو کہ مہنڈڈ دا سوئٹزرلینڈ آف پاکستان پہنچنے سے پہلے آپ نے دیکھنے ہیں۔ 8 جگہوں پر وہ سٹے آپ کو کروائے گا خود گاڑی والا، اور آپ لوگوں نے اس سے کہنا ہے کہ آپ جو جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے ہمیں ان پہ آپ نے روکنا ہے ہر حال میں۔ تو وہ آپ صبح نکلیں گے تو ہر مطلب پوائنٹ پہ آپ نے 1 گھنٹہ لگانا ہے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ، کچھ میں آدھا گھنٹہ لگے گا، کچھ میں گھنٹہ لگے گا۔ تو آپ لوگوں نے ایسے کرتے کرتے یہ ہے کہ آپ جب کلام پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو 2 بج جائیں گے صبح سے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے۔ 8 پوائنٹ آپ نے وزٹ کر دیے ہوں گے جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے، سارے آپ نے وزٹ کرنے ہیں۔ جب آپ مہنڈڈ پہنچیں گے تو وہاں پہ مہنڈڈ ویلی بہت ہی خوبصورت ویو ہے، وہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے، میری ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں، امیجز بھی ہیں، تو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے لازمی جانا ہے، اور اسی جگہ کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہتے ہیں۔ اس سے آگے 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹینس پہ نصر اللہ جھیل ہے، جو کہ کلام کی لاسٹ پوائنٹ ہے۔ مہنڈڈ ویلی والا راستہ نصر اللہ جھیل پہ اینڈ ہوتی ہے، اس کے بعد آگے کوئی راستہ نہیں ہے گاڑی کا، صرف پیدل لوگ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ مہنڈڈ لیک جائیں گے تو آپ نے 1 کلومیٹر آگے خود پیدل وزٹ کرنا ہے، یا گاڑی والے کو پہلے بک کرتے ہوئے بتا دینا ہے کہ ہم مہنڈڈ ویلی سے جو اگلا 1 کلومیٹر اگلا پوائنٹ ہے نصر اللہ جھیل، اس پہ جانا ہے، اس پہ آپ لے کے جائیں گے۔ تو اس سے آپ بات کر لیجئے گا، وہ بھی آپ نے وزٹ کرنی ہے۔ جب آپ اسی رات بھی آپ کلام میں سٹے بھی مہنڈڈ ویلی میں آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہوٹلز مہنگے ہیں، اور ہوٹلز ہیں ہی نہیں، مطلب کہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں جو کہ رہائش کے لیے بہت مہنگے ہیں، اور کھانا پینا بھی وہاں پہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی رات ہی واپس آ جانا ہے، جو کہ 9000 یا 6000 کی آپ کی گاڑی بک ہوگی، وہ آپ کو شام سے پہلے واپس بھی لے آئے گی۔ مطلب 2 بجے آپ پہنچیں گے تو آپ کے پاس 3 سے 4 گھنٹے ہوں گے، آپ وہاں پہ گزاریں، دونوں مہنڈڈ میں گھومیں، اور ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں، اور نصر اللہ جھیل میں گھومیں جو کہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہیں۔ ان کو گھومنے کے بعد آپ 6-7 بجے وہاں سے واپس نکل آئیں تو آپ 10 بجے تک دوبارہ کلام میں آ سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے دوبارہ نائٹ سٹے کرنا ہے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ مہنڈڈ لیک میں رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت ہر چیز مہنگی پڑے گی، تو بہتر ہے آپ کلام میں واپسی سٹے کریں۔ کلام کے آگے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کنڈول لیک ہے 22 کلومیٹر، اور افرا ہے 9 کلومیٹر، اور 5-6 گھنٹے کی پیدل مسافت ہے، جو کہ کنڈول جسے ہم گڈول لیک کہتے ہیں، کنڈول لیک، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو اس کا الگ روٹ ہے، کلام سے 22 کلومیٹر ہے۔ اگر کنڈول لیک والی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اتوار ایک
علاقہ ہے، بہت زبردست ویو پوائنٹ ہے، وہ 9 کلومیٹر ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا اور اٹراس سے آگے 5-6 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے آپ لوگ کینڈول لیک پہنچ جاؤ گے، جو کہ بہت ہی زبردست پیالہ نما ایک جھیل ہے۔ تو اگر آپ اس سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کا ایک دن وہاں پہ لگے گا، تو ایک دن کلام میں لگے گا، ایک دن مہنڈڈ لیک میں اور ایک دن کنڈول لیک میں، یہ 3 دن آپ وہاں رہیں گے اور ایک دن آپ نے پیچھے سٹے کیا ہوگا، چاہے آپ منگورا کر لیں چاہے آپ بحرین کر لیں۔ تو 5 سے 6 دن کا یہ ٹور ہے مکمل جو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ روٹ چینج کرنا چاہیں، مطلب منگورا کی بجائے اگر آپ کمراٹ والی سائڈ پہ جائیں تو 1 سے 2 دن آپ کو وہاں پہ لگے گا۔ تو یہ تھی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کسی بھی اور انفارمیشن کے لیے میرا نمبر نیچے موجود ہے، آپ میرے نمبر سے رابطہ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔